اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ امید ہے آپ تمام لوگ بحمدللہ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں جناب مولانا اسد یاسین صاحب، اس کے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا صاحب۔ آپ کراچی پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں۔ آپ کی آواز نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر سننے والے بھی بہت دل جوئی سے آپ کی نعت کو پسند فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ موجود ہیں شیخ سعد نعمانی اکیڈمی سے جناب قاری انصار صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت سے آج ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب قاری انصار صاحب۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان، تحفہ رحمان، ماہ قرآن، ایک ماہ کا یہ مہمان، یہ مانگنے کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس عزم اور یقین کے ساتھ مانگتے رہیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک، جو ہمارا اور آپ کا خالق المخلوق، حاکم المحکوم، رازق المرزوق، باسط المبسوط، رافع المرفوع، اور وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہمارا اور آپ کا مشکل کشا، ہمارا اور آپ کا رازق، جس کے عزت، ہماری عزت اس کے خزانوں میں، ہمارا رزق اللہ کے پاس۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس شخص کو میں نے روئے زمین کے اوپر پیدا کیا، اس کے رزق کے ذمہ میرے اللہ نے لیا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق میرے اللہ کے ذمہ نہ ہو، چاہے وہ چوپایا ہو، دو پایا ہو، چرند ہو، پرند ہو، سمندر کے نیچے والا ہو، زمین کے اوپر رینگنے والا ہو، یا آسمان کی ہواؤں میں اڑنے والا ہو، اور میں یا آپ اشرف المخلوقات، ہم سب کا رزق میرے اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین سے اس ماہ رمضان میں اس یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک آسمانوں کے پردوں کے پیچھے سے ہماری سن رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ میرا اللہ جس کے ہاتھ میں میرا اور آپ کا رزق، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں میرے اور آپ کی عزت، وہ میرا اللہ جس کے ہاتھ میں میرا اور آپ کا نفع اور نقصان، وہ میرا اللہ جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی زندگیاں، وہ میرا اللہ جس کے حکم سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ ہمارے نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری عزتیں اور ذلتیں ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا اور آپ کا رزق ہمارے اور آپ کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی موت دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہماری دعا سن نہیں سکتا۔ کوئی ماں سوائے میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے جو مجھے اور آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ یہ ساری زندگیاں، یہ ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کی لحد تک کا سفر جتنا ہے ناظرین کرام، یہ میرے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، جس کے حکم پہ دریا چلتے ہیں، جس کے حکم پہ دریا رک جاتے ہیں، جس کے حکم پہ سورج آتا ہے، جس کے حکم پہ سورج ڈھل جاتا ہے۔ وہ اللہ حکم نہ کرے تو سورج ڈھلنا بھول جائے، وہ میرا اللہ حکم نہ کرے تو سورج آنا بھول جائے، وہ میرا اللہ حکم نہ کرے تو ہماری اور آپ کی تخلیق نہیں ہو سکتی، وہ میرا اللہ حکم نہ کرے تو ساری دنیا کائنات آپ کی دشمن ہو جائے، ساری دنیا اور کائنات آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر میرا اللہ وحدہ لا شریک آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ اپنے رب العالمین کو راضی نہ کر سکیں اس ماہ قرآن کے اندر، اس ماہ رمضان کے اندر، اگر میں اور آپ اپنے اللہ سے مانگ نہ سکیں تو ناظرین کرام، کوئی ذات، کوئی شخص مجھے اور آپ کو رزق نہیں دے سکتا، کوئی ذات اور کوئی شخص مجھے اور آپ کو عزت نہیں دے سکتی، کوئی ذات اور کوئی شخص ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی بخش دے۔ اگر میرا اللہ مجھے اور آپ کو بیمار کر دے تو ہمیں اور آپ کو ما سوائے اللہ رب العالمین کو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو میری اور آپ کی دعا سنتا ہے۔ یہ ماہ رمضان دعا مانگنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے اور آپ نے مانگنا ہے تو ما سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی شخص مجھے اور آپ کو رزق نہیں دے سکتا۔ یہ روزے، یہ افطار، یہ سب میرے اللہ کی رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر ہے۔ یہ رمضان میں قرآن پاک کا تلاوت کرنا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مہینہ دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں اور آپ مغفرت پا سکتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر اللہ کے رسول جب قدم رکھ رہے تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام آمین کہتے رہے، جب پھر چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ تو لوگوں نے پوچھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہ کیا تھی وہ دعا؟ تو فرمایا برباد ہوا وہ شخص جس نے رمضان شریف کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، بزرگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور جس نے میرے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر ان کی آل پہ درود نہ بھیجا
تو یقین جانیے کہ وہ برباد ہو گیا شخص۔ اور میرے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا پہ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ ناظرین کرام، یہ بابرکت مہینہ، یہ افضل مہینہ، یہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ، یہ وہ راتیں جو سارے راتوں سے افضل راتیں ہیں، یہ وہ دن جو سارے دنوں سے افضل دن ہیں، یہ وہ وقت جو سارے وقت سے افضل دن ہیں، یہ وہ عبادتیں جو ساری عبادتوں سے افضل ہیں، جس میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے۔ یہ سب میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا، اس نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھیجا۔ اگر میں اور آپ دعا مانگیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تو میرے اللہ کی بادشاہت کو، میرے اللہ کی کبریائی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کوئی بندہ اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے اور میرا اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جیسے ادنا، ہم اور آپ جیسے مٹی سے بنے ہوئے لوگ، اگر ہم سگنل پہ کھڑے ہوں، ہمارا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، ہم بھی اپنی حیثیت کے حساب سے 5، 10، 50، 100 روپے اس کو دیتے ہیں۔ ہم اس کو سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، کیونکہ اس بات کے لیے ہماری عزت اور غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو جس کے خزانے لامحدود، وہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ خالق المخلوق، جس کا رزق نے ہمارے رزق جس کے ذمے ہے، وہ اللہ ہمیں خالی کیسے لوٹائے گا؟ جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، پھر ہمیں پیدا کر کے لے کر اور ہماری جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے دی، اس ساروں میں رزق میرے اللہ نے لکھا۔ کہاں کہاں انسان کا رزق، کہاں کہاں انسان کا مقدر ہے، سب میرے اللہ رب العالمین نے لکھا۔ آج اسی بات پر پینل پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا اسد یاسین صاحب۔ حضرت فرمائیے، کیا دعا کی کیا فضیلت ہے، کیسے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے؟ ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، تحفہ رحمان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا چاہیے۔ یہ نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہے، اور ذکر اللہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اللہ کا در بار بار کھٹکھٹاتا رہتا ہے کہ اللہ میں وحدہ لا شریک آپ سے مانگتا ہوں، یا الہ العالمین میں آپ کا بھیکاری بندہ ہوں، میں آپ کا سائل بندہ ہوں، یا اللہ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مدثر بھائی بہت شکریہ، اور یقیناً آپ نے جتنی باتیں آپ نے اس وقت ذکر فرمائی یہاں پر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے اندر جتنی آیتیں، یہ جتنی احادیث، یا جتنے اقوال جو آپ نے ذکر فرمائے، بلا شبہ قرآن مجید یا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ انہی باتوں کا ہی احاطہ کرتا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جو ایمان والا ہے، صاحب ایمان جو ہے، فرض کے درجے میں، سمجھے گا اس بات کو کہ فرض کے درجے میں دن میں 17 دفعہ اس سے اس بات کا مطالبہ ہے۔ فرض کے درجے سے مراد یہ ہے کہ جس کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، نماز ظہر کی 4 رکعت ہیں، نماز عصر کی 4 رکعتیں ہیں، نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، نماز عشاء کی 4 رکعت ہیں۔ فرض کے درجے کے اندر اس سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ الہ العالمین میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین دعا، سورہ فاتحہ کو خلاصہ قرآن کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعض مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کیا، اور سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جمع کیا۔ تو اپنے آپ میں یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین دعا اس کے بعد ذکر فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ سیدھی راہ تک اگر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے تو اس سے بڑھ کر کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر کسی انسان پر رب کریم کا کوئی احسان نہیں ہوگا کہ وہ اس کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے اور اس کا جنت مقدر ٹھہر جائے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی بادشاہت کے متعلق آپ نے یہ بات ذکر فرمائی، اور اس کے اندر آپ نے میرے خیال میں سورج کا بھی آپ نے ذکر کیا اور چاند کا آپ نے ذکر کیا، مجھے وہاں پر وہ
قرآن مجید کی ایک سری آیت اس موضوع کے متعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ کا کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رات کو کھینچ کر لمبا کر دے اور اتنا لمبا کر دے کہ قیامت کے دن تک لمبا کر دے تو پھر کون ہے جو دن کو لے کر آ جائے؟ کوئی نہیں. اسی آیت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ کا کیا گمان ہے اگر اللہ تعالیٰ دن کو کھینچ کر لمبا کر دے اور قیامت تک اس کو لمبا کر دے تو پھر کون شخص ہے جو رات کو لے کر آ جائے؟ تو بے شک ایسا ہے کہ سارا کا سارا جو نظام قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے کہ جس شخص نے رب العالمین سے روگردانی کری، جس نے اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہ سمجھا، اس نے پھر سورج کو اپنا خدا بنا دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر موجود ایک چھوٹے سے چاند کو اپنا خدا مان لیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے توہمات سے اور اپنے دماغ سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مقام کو اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کریں جس طریقے سے خود حق تعالیٰ جل شانہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں، تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کیسی ذات ہے. سارے کا سارا قرآن مجید اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جتنی آیات آپ نے ذکر کری، یا وہ ٹکڑے تھے یا وہ مفاہیم تھے، وہ سارے کے سارے جن آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان سب کے اندر یہی سب کچھ بات تھی. اس وقت ہم ماہ مبارک کے اندر ہیں. اس کی مناسبت سے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ماہ مبارک کے اندر ہیں، اور یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان سے، حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ رمضان سے کچھ عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ان کو اس بات کی ترغیب اور اہمیت بتلائی کہ ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت قیمتی مہینہ ہے. بے شک. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ایک رات ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ قدر سے مطلب ایک سورت نازل کی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ایک رات ہے جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے. جو اعتکاف کی جو سنت ہے، اس سنت کا مقصد کیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ کہیں پر بھی یہ بات ذکر نہیں ہے کہ شب قدر عین کون سی رات میں ہوتی ہے. امکانات کے درجے میں یا بہت سی نشانیوں کے درجے کے اندر علماء امت کا جو ہے اس کے اندر اپنا ایک موقف ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی غالب گمان ہے کہ یہ رات ہو، یا اس کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہمارے لیے خالی چھوڑا ہوا ہے. کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تاکہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے کے بارے میں بھی یہی بات ہے اور قیام کے بارے میں بھی یہی بات ہے. ناظرین، ہم چلتے ہیں اس وقت ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. کہیں مت جائیے گا، واپس آ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر لیں گے حضرت سے جواب، اور مولانا قاری حافظ حامد رضا صاحب سے سنیں گے حمد باری تعالی انشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. دعا کی فضیلت کے اوپر بیان فرما رہے تھے جناب مولانا اسد یاسین صاحب. حضرت یہ بتائیے کہ رمضان شریف ویسے تو سارا مہینہ پورا ہر دن اور رات عبادتوں کا، کون سا افضل وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ کوئی خاص افطار کے وقت کی دعا ہے، تراویح کے وقت کی دعا ہے، کوئی تہجد کے وقت کی دعا ہے؟ ویسے تو کسی بھی وقت ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہماری سنتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی روشنی میں کون سے وہ وقت بیان فرمائے گئے ہیں؟ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے. کا جو وقت ہے نا، جو سحر کا جس کو وقت کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے. اور بعض احادیث کے اندر تو یہ لفظ بہت صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا تک آتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے. یہ رب العالمین خود سوال فرما رہے ہیں. تو سب سے مبارک وقت جس کو کہا جائے تو وہ تہجد کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت ہے. اسی لیے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جن کے اوپر تہجد کی نماز لازم ہوا کرتی تھی، اس امت کے اوپر مشقت کے ڈر کی وجہ سے لازم نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ سب سے ایک بہترین وقت ہے، اور قرآن مجید میں بہت صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے. حافظ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی حمد و ثنا پیش کیجئے. میرے ناظرین بڑی دیر سے منتظر ہیں کہ حافظ حامد رضا صاحب میرے پروگرام میں موجود ہیں اور ان کی حمد اب تک نہیں آئی. جزاک اللہ. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے،
الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، اے ابر کرم آ برس جا برس جا، اے ابر کرم آ برس جا برس جا برس جا برس جا برس جا برس جا، اے ابر کرم آ برس جا برس جا، اے ابر کرم آ برس جا برس جا، جب آگ سیاہ کی مجھ میں لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے، یہ حامد رضا نے کیوں سے ہے خالی، یہ حامد رضا نے کیوں سے ہے خالی، یہ حامد تیرا نے کیوں سے ہے خالی، یہ حامد رضا نے کیوں سے ہے خالی، نظر اس کی تیرے کرم پر لگی ہے، نظر اس کی تیرے کرم پر لگی ہے، گناہوں کے دریا گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر مدد کی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے جناب حافظ قاری حامد رضا صاحب، بہترین حمد و ثنا پیش کر رہے تھے، مدد کر میرے مولا، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے۔ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا کوئی خاص طریقہ بتائیے آپ کہ کس طریقے سے اللہ سے مانگا جائے، کس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنوں صاف دل سے معافی مانگ لو کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ کیا فرمائیں گے اس کے متعلق حضرت؟ آپ اس قرآن پاک کی آیت کی ترجمے کی کیا تفسیر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں میرے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں مدثر بھائی، دعا کے معاملے میں بس ایک سب سے اہم بات ہے جو رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے، اور سب سے اہم نقطے کی بات جو کہ کسی بھی دعا مانگنے والے کے مزاج میں اس کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے جو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتا ہے اور اس کو قبول کرواتا ہے۔ اچھا، یہ اگلی بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی بھی پھر کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی اس بات کو کہتا ہے کہ جی وہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق میں دعا مانگ رہا ہوں، لیکن جو چیز مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ ملے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ اور دے دیں، یا اللہ تعالیٰ کسی بلا کو سر سے ڈال دے، یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو بچا کے رکھے قیامت والے دن تک کے لیے، آخرت کے دن تک کے لیے۔ اور یہ جملہ آیا حدیث کے اندر کہ پھر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ سارے کا سارا بدلہ مجھے یہاں پر دے دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ اللہ رب العالمین بہترین فیصلے فرماتا ہے اپنے بندے کے حق کے اندر جو انسان کو نہیں پتا، کیونکہ انسان کی اتنی چھوٹی سی عقل میں وہ بات نہیں آتی جو خدا کی قدرت، لامحدود قدرت کو ہے۔ انسان مانگ کچھ رہا ہے اور اللہ کے کیا فیصلے ہیں اس کو اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جی حضرت۔ اچھا، وہ کیا احساس ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کیا احساس ہونا چاہیے؟ وہ احساس بندگی ہے، کہ کسی بھی مانگنے والے کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں بندہ ہوں، میں اپنے آقا سے مانگ رہا ہوں،
اور اس سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری کائنات ہے، بے شک ہے، جس کے ہاتھ میں میرے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف فرماتے ہیں کہ جی وہ اللہ ہی ہے جو ہنسا رہا ہے، جو رلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں غنی کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو تمہیں فقیر کر دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کیوں کی جا رہی ہیں؟ وہ جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی جو میں نے ذکر کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ جب احساس بندگی دل کے اندر رچا ہوا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب مانگے گا تو مانگنے کے اندر جان ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھ سے مانگنے والا مجھے اپنا آقا جانتا ہے، مجھے اپنا پروردگار جانتا ہے، جو تعارف اس کو میں نے اپنا کروایا ہے وہ تعارف اس کے دل کے اندر ہے۔ پھر ہم کہیں پر بھی ہوں، پھر شاید ہم اپنی مصروفیات میں ہوں گے، اس بات کو سمجھیے گا مدثر بھائی، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں ہو سکتا ہے رات کا وقت نہ ہو، لیکن یہ احساس بندگی اتنی اہم چیز ہے اور یہ اتنی طاقتور ہے کہ چلتے چلتے ہمارے زبان سے کوئی دعا نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لے۔ تو اس لیے اصل ناظرین کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو آپ کے منہ سے نکلے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہ بات آپ کے حق میں یا آپ کی آل اولاد کے حق میں بہتر نہ ہو۔ لوگ کبھی کبھی چلتے پھرتے کسی اپنے جاننے والے کو، کبھی اپنے بچوں کو وقت بے وقت بد دعا بھی کر دیتے ہیں کہ خدا تمہیں غارق کر دے، خدا تمہارے ساتھ یہ کر دے۔ بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کون سا وقت قبولیت کا ہے آپ کو اور مجھے نہیں پتا۔ اس وقت اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دعا اور بد دعا ہمارے اور آپ کے یا ہماری آل اولاد کے حق میں قبول و منظور کر لے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑا رہنا چاہیے، اس سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا رازق اللہ رب العالمین ہے، جس کے خزانوں سے ہم اور آپ کھا رہے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ جو لوگ ہیں، ہم جیسے ادنا لوگ، جو ہم جیسے کم علم والے لوگ ہیں، جو ہم جیسے متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، ہم لوگ ایک رزق کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رازق جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ پھر انسان ایک ایسے رزق کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ نہ اس کے پاس عبادات کا وقت ہے، نہ اس کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، جبکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صدقے کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم اس اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھے ہیں۔ عجیب تعجب کی بات ہے، جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم امتی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، جس کے ہم حوض کوثر پر جس کے ہاتھ سے ہم پانی پینا چاہتے ہیں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مدینے میں مرنے کی پرواہ، ہم مدینے میں مرنے کی دعا تو کرتے ہیں اللہ سے، لیکن مدینے والے کی سننا نہیں چاہتے، مدینے والے کی بھی اتباع نہیں کرنا چاہتے۔ جس کے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں ناظرین، اسی اللہ کی نہیں سننا چاہتے، اسی اللہ کے حکموں کو نہیں ماننا چاہتے، اس اللہ کے حکم کو توڑنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں؟ ہم پہ تو مجھے لگتا ہے کہ چرند اور پرند بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے، جن و انس بھی ہم پر ہنستے ہوں گے، زمین اور آسمان بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے، پہاڑ اور دریا بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، محمد الرسول اللہ کے صدقے کا کھاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ اس متعلق آپ کیا بیان فرمائیں گے حضرت؟ مدثر بھائی، سب سے پہلے تو اس بات کی دعا ہے کہ آپ نے جو ابتدا میں جو بات ذکر کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ ساری صفات عطا فرمائے جس صفات سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یا جو صفات اس کو جنت کے رستے تک لے کر جانے والی ہیں۔ جو آپ نے رزق کے متعلق جو بات ذکر کی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی واضح ارشاد ہے، اور وہ ہم سب کے لیے میرے خیال میں شاید سمجھنا کافی ہوگا، پھر مزید کوشش ہوگی اس کو مزید آگے ہم تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا یقین کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا یقین کرو جیسا کہ اس کے اوپر یقین کرنے کا حق ہے، یہ یوں کہا جائے کہ جیسا کہ اس کی بادشاہت، جیسا کہ اس کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ مجھ پر یقین کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق ایسے دے گا جیسا اللہ تعالیٰ چرند پرند کو رزق دیتا ہے کہ صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو
یہ جو ارشاد ہے یہ میرے خیال میں شاید ایک بہت ہی واضح بات ہے اس پورے موضوع کے اندر، کہ سب سے بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بات کا یقین رکھنا کہ رزق کے جو خزانے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا، میں کیوں کوشش کرتا ہوں؟ میں کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کارخانہ دنیا جو سجایا ہے، یہ پوری دنیا جس طریقے سے سجی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یہ دنیا اس طریقے سے بڑھے گی کہ لوگ اس بات کی محنت تکودو کریں گے کہ وہ اپنے رزق کو تلاش کریں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ کی آیت ہے، سورہ جمعہ کے موضوع کے اندر والی آیت ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پر پھیلو۔ سادہ سی بات کریں گے تو جاؤ جا کر کام کاج کرو، لیکن قرآن مجید اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، کیونکہ حلال لقمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ یہی لقمہ پیٹ کے اندر جائے گا تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ جب زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وعدے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ ہم جو محنت کرتے ہیں، یہ محنت تو کارخانہ جو دنیا ہے وہ سجا ہی اس طریقے سے ہے کہ یہ محنت چلتی رہے گی، لیکن یہ محنت ہمیں کم از کم آخرت کی محنت سے متاثر نہ کر رہی ہو۔ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو نا، جس شخص کی خواہش ہو کہ آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ وہ بہت کچھ دے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہو جس پر اس کو اجر کی امید ہو، میں اس کا اجر بہت بڑھا کر دوں گا۔ اور رمضان المبارک تو ویسے بھی ایک مہینہ ہے جس کے اندر جو نفل ہے، جو حدیث کا ذکر ہے کہ نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر خرچ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 گنا اور پھر اس جیسے 100 برابری 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا بدلہ بڑھا کر دے رہا ہے۔ جی، بہت اچھی بات فرما رہے تھے جناب مولانا اسد یاسین صاحب۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت بات فرما رہے تھے جناب مولانا اسد یاسین صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا صاحب، آپ بھی بہترین نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ نعت سنیں گے لیکن ایک چھوٹے سے سوال کے بعد۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے کہ اس میں تو آپ نے جیسا ابھی بیان میں فرمایا کہ انسان کو اپنی تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی لیے ہے، یہ کارخانے، یہ نظام، اس سے لوگوں کے روزگار بنتے ہیں، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ سب میرے نبی کا دین، میرے نبی کے ذریعے اور میرے اللہ کے قرآن کے ذریعے یہ سارا دین ہم تک پہنچا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان بھی ہے یقیناً کہ اللہ کے دیے ہوئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں حضرت جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مافیا ہے جو کراچی شہر میں اور جہاں جہاں دیکھا جائے تو بڑا سرگرم ہے، وہ ان لوگوں کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ مانگنے کا تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ کسی سے آپ انسان سے کسی سے آپ سوال نہیں کر سکتے ماں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ آپ لوگوں سے لوگ بھیک مانگتے ہیں، بہت اس کے اوپر آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اور بھیک مانگتے مانگتے اب یہ جو ہے ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیا وہ لوگ دلوں میں ایمان نہیں رکھتے، یا ان کے لیے کیا اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں فرمائی؟ اس پہ ذرا بیان فرمائیے۔ میں اپنی اس بات کا جو آغاز ہے وہ ایک بہت سخت جملے سے کرنا چاہوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہیں تو پھر تمہارے جی میں جو کچھ آئے تم وہ سب کچھ کرو۔ یہ جو بات ہے کہ کوئی شخص کسی انسان سے سوال نہ کرے، ضرورت پڑے تو سوال کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کا رزق بعضوں کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طرح بعضوں کا کام بھی اللہ نے بعضوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثال کے طور پر جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی سبب آسان کر دیتے ہیں جس سے میری رسائی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی انسان کے شکل میں ہوتا ہے، وہ کسی موقع کے شکل میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی حاجت ہے اور حاجت ایسی ہے جو اگر میں آپ کے پاس نوکری کرتا ہوں تو یقیناً میں اللہ کی سنت بھی آپ نے جیسا فرمایا تو یقیناً میں آپ کے پاس آؤں گا کہ حضرت میری تنخواہ بڑھا دیجئے یا کوئی ایسا کام کر دیجئے، وہ بات نہیں کر رہا۔ یہ جو بھیک مانگنے کا سلسلہ ہے روڈوں کے اوپر
اور جو گداگر آ گئے ہیں، جو ایک مافیا آ گیا ہے، میں اس جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے اصل میں شروع میں جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کو میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، اسی لیے کہ کسی انسان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ایک بے حیائی کا منظر ہے. اور یہ کہا جائے کہ باقاعدہ جگہیں جو ہے نا وہ مقرر کی گئی ہیں، اور اس طریقے سے یوں کہا جائے کہ جی فلاں شخص کے تو جو ہے نا وہ اتنے اثاثے ہیں اور وہ یہاں پر کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ تو انتہائی ناپسند چیز ہے اور انتہائی بری چیز ہے. میں نے اسی لیے شروع میں یہ بات کی کہ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت حدیث ہے کہ جب شرم و حیا نہیں ہے، جب مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو بس پھر اللہ کے رسول یہ بات فرما دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے جی میں جو کچھ ہے تم کرو. تو اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے نا وہ شرم و حیا وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. جب کوئی شخص اس طریقے سے سوال کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ حلال کما سکتا ہے، حالانکہ وہ اگر کوشش کرے تو مطلب مثال کے طور پر اس بات کو دیکھا جائے کہ اگر تو اس کے بس میں ہے کہ وہ کوشش کر سکتا اور نہیں کر رہا تو اس کے اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جو حکمران ہیں، اسی طریقے سے جو سربراہان ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی قوم کے اندر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی محنت کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کو خرچ کرنا تکلیف ہے، تو ان کی فکر کی جائے. جیسا کہ ہمارے یہاں بعض ادارے موجود ہیں یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن جس گندی اور منظم، یعنی میں کہوں گا کہ ایک بہت گندی منظم شکل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ جلد اس بلا کا خاتمہ فرمائے کہ جتنے غلط منظم انداز میں یہ عمل جو چل رہا ہے اور سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی تو جتنی کوشش ہو سکے اس کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے اور جتنا ہو سکے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عمل ختم ہو. بہت اچھی بات فرما رہے تھے ناظرین جناب مولانا اسد یاسین صاحب. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حامد رضا صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ نعت کلام پیش کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے میزبان مدثر فاروقی کو پروگرام بابرکت رمضان سے دیں اجازت. کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے پینل کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. ہماری اور آپ کی یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے اور اللہ آپ کے تمام گھروں کے معاملات کو، زندگیوں کو آسان کر دے، ہماری اور آپ کی تمام آخرت کے رستے اللہ آسان کر دے، اس ملک پاکستان کو اللہ آباد اور شادباد رکھے. آمین. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار